اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل وعلا شانہ کی بہترین حمد و ثنا اور جناب رسالت آپ صاحب خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال ہمارے اور آپ کے سردار دستگیر جہاں حامی بے کساں سرور سربراں تتمہ دوراں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ نازش ارض و سما سیاح لامکان سید انس و جان امام الاولین و آخرین سید المعصومین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ بسط احترام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین سامعین برادران ذی شان ملت کے بہترین لوگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے بارگاہ میں آخر میں حقیر و فقیر نے اپنے گفتگو کا اختتام محترم مقام قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ پر کیا تھا جو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بات میں نے آپ کی بارگاہ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے یونین ہال کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور حاضرین ذی وقار یہ سارے حوالے جات وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کذب بیانی، بہتان تراشی، جھوٹ دجل فریب یہ بام عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ این جی اوز کے نام پر اور پاکستان کے اندر بیرونی طاقتوں کے مداخلت کی وجہ سے آپ کے پورے نظام ہائے تعلیم کو متاثر کر دیا گیا ہے، آپ کے نظام کو، آپ کے سلیبس کو تبدیل یکسر کر دیا گیا ہے، جس میں وہ الفاظ جو تاریخ کا حصہ ہیں، جو حقائق ہیں، جو باتیں سچ پر مبنی ہیں، آج نوجوان نسل کو وہ باتیں پتہ نہیں ہیں۔ نتیجتاً نوجوان نسل اس وقت فکری، نظری اور اعتقادی گمراہیوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے نسل نو کو حقائق سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے وہ کیا کردار ادا کیا تھا، وہ کیا بنیادیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ملک خدا داد پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا نظریات کار فرما تھے، وہ کیا الفاظ تھے جو محافل و مجالس اور مختلف قسم کے سیمینارز اور مختلف قسم کے جگہوں پر ہمارے بزرگوں نے، بانیان پاکستان نے ارشاد فرمائے تھے۔ اسی کی روشنی میں ہم دوبارہ سے اس کی تجدید کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم دوبارہ سے تشکیل نو کر سکتے ہیں، ورنہ جو موجودہ صورتحال ہے ان کے نظری، اعتقادی اور فکری گمراہیاں وہ ہر پر ظاہر و باہر ہے۔ جس طرح سے یہ ہمارے وزراء نام نہاد مدینے کے ریاست کا نام لینے والے جس انداز سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے جس طرح یہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارا پاکستان تو کچھ اور تھا، اس کی بنیاد کچھ اور تھی۔ جب چلے تھے تو سالاروں نے اور بانیان نے، اپنے ان قائدین نے جنہوں نے اس کے حلاوت دستے کا کردار ادا کیا تھا،
اور مختلف قسم کے کانفرنسز میں اور بڑے بڑے جلسوں کے اندر جو خطاب کر کے موٹیویٹ کیا تھا اور تحریک کو بوسٹ دیا تھا، وہ اور ہی کچھ تھا. ورنہ اگر خدا نخواستہ یہ اسی وقت گمراہیوں کا شکار ہوتے یہ نظریات، تو کبھی بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان نہ نکلتے سر پر کفن باندھ کر، اور عزتیں نہ لٹائی جاتی، قربانیاں نہ دی جاتی، اور یہ پاکستان معرض وجود میں کبھی نہ آتا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی. میری امت ایک جگہ گمراہی ہو اور نظریات اور فکری طور پر باطل ہو، طاغوتی قوتوں کے نظریات جہاں پر ہو، میری امت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے ایسا پلایا ہے کہ سب تو نہیں جمع ہوں گے، کچھ ہو سکتے ہیں کہ جن کے خمیر کے اندر بغاوت ہے، جن کے خمیر کے اندر شقاوت ہے، جن کے مٹی کے اندر بے وفائی ہے، وہ کہاں سے جمع ہو سکتے تھے؟ وہ مصطفیٰ کے در کے غلام کہاں ہو سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا، کوشچن کیا گیا، تو انہوں نے اس وقت بھی یہی بات ارشاد فرمایا کہ ٹیل می مائی بوائے، اف یو ٹیک حضرت عمر آؤٹ آف دا اسلامک ہسٹری what then is left of it؟ نے کیا فرمایا تھا کہ تم کیا کہتے ہو اگر آپ تاریخ اسلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دو تو بتاؤ کہ بھی اسلام کے بعد بچے گا کیا؟ اب یہاں پر رک کر میں اپنے سامعین احتشام کو، چونکہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں، حالات سے زیادہ واقف ہیں، میں ایک دین کا اور ایک تاریخ اسلام کا اور پاکستان کے ہسٹری کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات عرض کروں گا. یہ اتنی بڑی بات کب کہی جاتی ہے؟ جب اس کو ہسٹری آف اسلام کے بارے میں پتہ ہو. کوئی انسان جب کوئی بات اس لیول پر جا کر کرتا ہے کہ اسلام سے اگر حضرت عمر کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام کے پاس کیا بچے گا، تو مینس کہ وہ ہسٹری آف اسلام سے کتنا اویئر ہوگا. اس کے پاس باقاعدہ طور پر وہ تمام موازنے ہوں گے، توازن ہوگا، اس کے پاس وہ سب تمام کے تمام مقیاس ہوگا جس کے پیمانے پر وہ پرکھے گا کہ کس نے کیا خدمات دی ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میری بات سے کوئی اختلاف کرے لیکن دلیل سے کیجئے. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو چبھ جائے تو آپ اس کو اگنور کر دیں، میں آپ سے معذرت کر لوں گا، لیکن حقائق یہی ہیں. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو ایک الزام تراشی اور ایک طبقے کی جانب سے کہ وہ سیکولر مائنڈ سیٹ تھے، ملحد تھے، لادین تھے، اور پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح جو این جی اوز ہیں، ابھی ایک نئے، اب پاکستان کا تو عالم یہی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے ہوتے نہیں ہیں وہ آ کے یہاں کے وزراء کے سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں جن کا کوئی مفاد پاکستان سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو لامحالہ وہ ایجوکیشنسٹ جن کا پورا مغرب میں وقت گزرا ہو وہ آ کر آپ کے منسٹری کے اندر داخل ہو جائیں، وہ آپ کے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے ان اہم ترین پوسٹوں پر بیٹھ جائیں کہ جن کا ان زمینی حقائق سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. تو لامحالہ وہ پھر ایسی ہی باتیں کریں گے جو آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جو یہاں کے رہنے والے، جو یہاں کے ایجوکیشنسٹ ہیں، جو یہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پاکستان میں بستے ہیں، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جو پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا زندگی یا موت، کہا کہ موت پاکستان یا موت، کہ پاکستان اور ڈیتھ، یہ الفاظ تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پاکستان یا موت، یعنی پاکستان لوں گا یا موت کا شکار ہوں. یہ اتنے الفاظ اسٹرانگ بنیادوں پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے. نوجوانوں اور ہوا کے دوش پر جہاں تک آواز میری جا رہی ہے وہاں تک میں ان نظریاتی اور فکری لوگوں کو میں آواز دوں گا. میری ان ماں و بہنوں کو ذرا اپنے کام چھوڑ کر ذرا بیٹھ جاؤ اور سنو کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر مائنڈ سیٹ کا نام تھا کیا؟ قائد اعظم ملحد اور الحاد و لادینیت کا نام تھا. تو آؤ حقائق غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. میں لے کر چلتا ہوں اور وہی میں اپنے قائد کے الفاظ سے سٹارٹ کروں گا اور قائدین پر ختم کرتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے تھے، کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے.
کس ریاست؟ ریاست اور حکومت یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ ریاست کو دوام ہے، حکومت آنے جانے والی چیزیں ہیں، غور کیجئے گا۔ ریاست اور حکومت، ریاست قائم ہے، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، اس لیے ریاست اپنی جگہ پر ہے، ریاست کے چپے چپے کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ حکومت کے لیے ہماری وفاداری ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے ہم ان کے وفادار بن جائیں۔ توجہ چاہوں گا میں، اگر حکومت غلط کام کرے اور حکومت اگر دین اسلام کے خلاف بغاوت کرے تو پھر آپ کو عاشورہ سے کچھ استعارہ لینا پڑے گا، آپ کو کربلا کے میدان میں جانا پڑے گا۔ توجہ چاہوں گا، میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے اور میں سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے اور میں آپ کے فکر کے قریب ہو گیا تو میری بات پر غور کر کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ اگر کہیں پر ریاست اور حکومت ٹکرا رہی ہو اور ریاست اپنی جگہ پر اپنے تمام آئین، تمام دفعات، تمام مذاہب کے تمام تر اصول و ضابطوں اور دستور کے ساتھ مقننہ کے ساتھ کھڑی ہو اور حکومت اس کے خلاف بغاوت کرے تو پھر حسینیت اور یزیدیت کا مارکا شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ ریاست اور حکومت جو آپ آپس میں کرتے ہیں ان کا لازم و ملزوم، آپ کو ریاست سے وفادار ہونا ہے، حکومتیں تو آنے جانے والی شے ہے، تو ریاست کا دستور بنتا ہے، حکومت کا نہیں بنتا۔ تو ریاست کا دستور کیا ہے؟ ریاست کس بنیاد پر بنایا گیا؟ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، حکومت مدینہ کی بات نہیں کرتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے الفاظ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ریاست اور حکومت کا لازم و ملزوم ساتھ ہے، ریاست کو دوام ہے، ریاست اپنی جگہ قائم ہے۔ کتنی حکومتیں آئیں چلی گئی، جنہوں نے بغاوت کیا آج زیر زمین گورستان میں ہے، کوئی نام لینے والے شاید کتے بھی پیشاب کرنے نہ جاتے ہو، جنہوں نے بغاوت کی اور جنہوں نے وفاداری کی تو وہاں جا کے سلوٹ کر کے آتے ہو۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ جو حق سے جڑ گیا اس کو دوام ہے اور جو حق کو چھوڑ گیا وہ برباد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حق سے نہ جڑتے تو شاید وہ ایک عرب کے نوجوان اور ایک طاقتور انسان ہوتے، اور کتنے ریاست، کتنے ہی عرب کے اندر مضبوط ترین اعصاب کے، مضبوط ترین جسامت کے لوگ آئے ہوں گے نا۔ چھوڑ دیجیے، آپ طاقتی کی بات کریں تو پھر WWF کے اندر کتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن میں کتنے قوی الہیکل لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام لینے والا کون ہوتا ہے؟ ان کے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ طاقت میں تو بہت ہی ہمگیر ہو سکتے ہیں، ورلڈ چیمپئن ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے فرق ہے۔ اسلام کا پوائنٹ آف ویو فرق ہے اس میں۔ اسلام کہتا ہے کہ تجھے اگر ورلڈ چیمپئن بننا ہے حقیقتاً اور ہمگیر و عالمگیر بننا ہے تو تو ایسے نہیں بنے گا، یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تجھے بھی بھول جائیں گے اور تیرے تمام کے تمام ٹرافیز کو بھی لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن اگر تو آستانہ مصطفیٰ سے جڑ جائے، تو آستانہ مصطفیٰ، در مصطفیٰ کا چوکیدار بن جائے، در مصطفیٰ کا کتا بن جائے اور سگے دربار فاطمہ بن جائے، سگے دربار امام علی مقام بن جائے، تو بس سمجھ لینا کہ اس دربار سے جڑنے والوں کو دوام ملتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مصطفیٰ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ دربار مصطفیٰ میں بک جاؤ، دوام مل جائے گا۔ بکے مصطفیٰ کے در پہ حضرت عمر، تو پھر کیا ہوا؟ عمر بن خطاب امیر المومنین، شہید منبر و محراب، مزین منبر و محراب، عادل الاصحاب، کیا کیا خطابات اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے، اور آج بھی صدیاں بیتنے کے بعد آپ کے نغمے گنگنائے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص جب ولایت میں پڑھ کر آئے تھے، جب انہوں نے ہسٹری آف اسلام کو دیکھا تو وہ بھی اس بات سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سنیے گا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، آپ کی خط و کتابت امیر ملت
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ میں چیدہ چیدہ مقامات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ روشنی کیسے ملی آپ کو کہ وہ فاروق اعظم سے بھی وابستہ یعنی کہ اویر تھے، قرآن سے بھی تھے، احادیث سے بھی تھے، وہ تسبیح تحلیل یہ سب چیزوں سے جو وابستہ تھے۔ ذرا سنیے گا، پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت پیدا ہوئے آپ 1841 عیسوی میں اور 1951 میں انتقال ہوا۔ 100 سال سے زائد عمر بھائی آپ، امیر ملت پیر جماعت علی پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اس سے پہلے مصور پاکستان قائد حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت چل رہی تھی۔ ڈاکٹر محمد اقبال کے ساتھ قائد اعظم ابھی وہ جناح تھے، محمد علی جناح تھے۔ محمد علی جناح کو محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والا اس کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ خط و کتابت ہوتی رہتی تھی اور بتاتے تھے باقاعدہ، مجھے معلوم ہے آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہے، لیکن میں جو آپ کو خطوط لکھتا ہوں اپنے کسی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر میرے خطوط کو ضرور مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں۔ وہ خطوط چھپے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی کو جو آخری وقت میں محمد اقبال نے لکھے تھے، وہ تقریباً ایک اور اس کا سپاس نامہ بھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے خود مرتب فرمایا تھا۔ وہ الفاظ بھی بہت ہی قیمتی ہیں جو انہوں نے حضرت ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ میں اتنے گہرائی میں نہیں جاتا، میں صرف عرض کرتا ہوں کہ روشنی کیسے ملی تھی۔ پھر امیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ الحمد کثیرہ، جب 1940 میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جب قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط لکھا۔ امیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ امیر ملت نے خط لکھا اور خط کے اندر لکھا، حیدرآباد دکن 27 جولائی 1943 میں، قائد اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکستان کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام ہے، لیکن میں اب 100 سال سے زائد عمر کا ضعیف و ناتواں ہو چکا ہوں۔ میرا بوجھ جو آپ پر پڑا ہے اس میں آپ کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ امیر جماعت امیر ملت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں آپ مطمئن رہیں، نمرود تو توجہ چاہوں گا، حملہ ہوا تو پھر امیر جماعت علی شاہ صاحب لکھتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں نمرود کی دشمنی حضرت ابراہیم کے دین کی، فرعون کی دشمنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دین کی، اور ابو جہل کی دشمنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترقی کا باعث ہوئی تھی۔ یہ دشمنی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ ترقی کا باعث ہے۔ سنیں، توجہ چاہوں گا، اب یہ جو قاتلانہ حملہ آپ پر ہوا ہے آپ کی کامیابی کے لیے نیک فال ہے۔ یہ امیر ملت فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو حملہ ہوا یہ آپ کے لیے نیک فال ہے کہ حملہ ہوا تو آپ حق پر ہیں۔ توجہ، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو حصول مقصد میں خواہ کتنی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، آپ بالکل پرواہ نہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں۔ جس شخص کو اللہ کامیاب فرمانا چاہے اس کے دشمن اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر ملت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے، میں اور میرے تمام یاران طریقت آپ کے معاون و مددگار رہیں گے۔ یا آپ نے دلاسا دیا قائد اعظم کو۔ اس کے بعد امیر ملت کے تحائف جو وہاں پہنچے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جب قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو جو آپ نے تحفے تحائف امیر ملت نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیے تھے، اور یہ بہت بڑا اجتماع تھا بنارس کے اندر، تقریباً 6000 علماء تو اسٹیج پر بیٹھے تھے اور ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر تھا، اور کئی مقامات پر تو آنے میں ڈاکٹر محمد اقبال کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو امیر ملت کے صدارت میں یہ ہو رہا تھا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نوجوان نسل کو کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ بیٹھے تھے تو ڈاکٹر محمد اقبال قدموں میں بزرگوں کے بیٹھا، اور آ کر جب بیٹھے تو اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حمدن کثیرہ، تو ڈاکٹر محمد اقبال سے کہا آپ ادھر آ جائیں نا، تو کہا نہیں، بزرگوں کے قدموں میں بڑا سکون ملتا ہے۔
قائد اعظم یہ حضرت ڈاکٹر اقبال کہنے لگے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے اس کا بھی کیا عالم ہوگا جس کے قدموں میں ڈاکٹر اقبال آ کر بیٹھ جائے. یہ محبتوں کا انداز تھا. تو وہ تحفے تحائف کیا تھے جو حضرت امیر ملت نے عطا فرمائے؟ تو قائد اعظم نے جواب ارشاد فرمایا، کہتے ہیں جب آپ جیسے بزرگوں کی دعا میرے شامل حال ہے تو میں اپنے مقصد میں ابھی سے کامیاب ہو چکا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ آئے میں اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب توجہ چاہوں گا، میں ذرا صاحبان علم و فکر کو میں ذرا دعوت دے رہا ہوں. وہ تحفے تحائف کیا تھے جو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیے تھے؟ آپ بتائیں کہ بڑا آدمی بڑے آدمی کو کیا تحفے دے گا؟ بڑے بڑے فتوحات دیے جاتے ہیں، لیکن غور کیجئے گا کیا تحفہ دیا تھا. کہتے ہیں آپ نے قرآن شریف جو مجھے عنایت کیا ہے. قائد اعظم نے کیا فرمایا جواب میں؟ جو آپ نے مجھے تحفے میں قرآن شریف عنایت کیا ہے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، جب تک قرآن اور دین کا علم نہ ہو کیا لیڈری کر سکتا ہوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھوں گا، انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ایسے عالم کی تلاش میں ہوں جو مجھے انگریزی میں قرآن کی تعلیم دے. آپ نے جائے نماز مجھے دیا، آپ نے اس لیے عطا کی ہے جب میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو مخلوق میرا حکم کیسے مانے گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا. یہ جواب ہے امیر ملت کو، قائد اعظم کا. پھر فرمایا تسبیح آپ نے اس لیے دی، اللہ اکبر، تسبیح آپ نے اس لیے ارسال فرمائی ہے کہ میں اس پر درود شریف پڑھا کروں، درود شریف پڑھا کروں. تو کہتے ہیں جو شخص پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ میں اس اشارے کی بھی تعمیل کروں گا، میں ہمیشہ درود پڑھتا رہوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو جب یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں، وہ قرآن سے تعلق، وہ احادیث سے تعلق، اور وہ درود پاک سے تعلق، اور پھر جب آخری وقت آپ کا قریب آیا اور ڈاکٹر قائد اعظم سے ڈاکٹر سید بدر الدین احمد کا انٹرویو شائع کیا گیا، وہ بھی بہت قابل غور ہے. میں آخری لمحات کے الفاظ عرض کرتا ہوں جو محترمہ فاطمہ جناح سے انہوں نے مادر ملت سے کہا تھا. آخری لمحے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو محترمہ فاطمہ جناح فرماتی ہیں، میں یہ حقائق اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں اس بات کو کلیئر کروں آپ کے سامنے کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کیا تھی. توجہ ہے آپ کی؟ ہے آپ کی توجہ؟ اچھا چلیں یہاں پر ایک حوالہ اور لے لیجئے. قائد اعظم محمد علی جناح مانکی شریف گئے، پیر آف مانکی شریف، جہاں سے ان کا استقبال کرنا تھا اور جہاں آستانہ تھا 6 میل تک تھا، اور مریدین کا تاک یعنی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، دونوں اطراف میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. تو جب وہاں پہنچے تو جا کر آپ نے اردو میں تقریر فرمائی پیر آف مانکی شریف. وہاں پر جا کر پیر امیر الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہاں پر آستانے پر جا کر، اور تقریر کے الفاظ ذرا غور کیجیے گا. کہتے علماء کرام، پیران اعظام و مشائخ حضرات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور پاکستان کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا وعدہ کیا. میں آپ کے جذبات کا انتہائی احترام کرتا ہوں. آپ نے سپاس نامے میں ایک سپاس نامہ پیش کیا گیا، جب آپ تقریر آپ کی ہوئی نہیں تھی، سپاس نامہ پیش کیا گیا تو اس میں ایک الفاظ تھے، ذرا غور کیجئے جس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے سپاس نامے میں مجھ سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا. کہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ پاکستان بنانے تو جا رہے ہیں، آپ کے پاس قانون کون سا ہوگا؟ قائد اعظم سے پوچھا تو قائد اعظم نے جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک خدا ہے، مسلمانوں کا ایک رسول ہے، مسلمانوں کا ایک قرآن ہے، یہی قرآن مسلمانوں کا قانون ہے. اب میں ان بغیرتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ذرا صحیح کہ تم اس قائد اعظم محمد علی جناح کو کہتے ہیں ملحد تھا، سیکولر مائنڈ سیٹ تھا، الحاد و لادینیت کا شکار تھا، تمہاری سوچ پر لاکھ مرتبہ لعنت ہے کہ تم نے پڑھا ہی نہیں دین کو، تم نے پڑھا ہی نہیں ہسٹری آف اسلام کو، تم نے پڑھا ہی نہیں ہسٹری آف پاکستان کو. آخری لمحات یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے جو برملا کہہ رہا ہے کہ بینا مولانا
What is our constitution? Quran is our constitution. قرآن ہمارا قانون ہے، مقننہ ہے، دستور عمل ہے، دستور حیات ہوگا، دستور ریاست ہوگا۔ حضرات ذی وقار قائد اعظم کے وقت وصال کے لمحات کو بیان کرتے ہوئے مادر ملت فرماتی ہیں تقریباً 2 گھنٹے پرسکون طور پر سو گئے، 2 گھنٹے سو گئے، پھر آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور اپنے سر اور آنکھوں سے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا محترمہ فاطمہ جناح کو، اور فرمایا فاتی، فاطمہ کو کہتے تھے فاتی خدا حافظ، فاتی خدا حافظ۔ اور جملے سنیے گا، محترمہ فاطمہ جناح فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب انہوں نے کہا فاتی خدا حافظ تو کہنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا سر آہستگی سے سیدھے جانب ڈھلک گئے اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ آقا فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس کو مصطفیٰ کے در سے یہ فیضان مل رہا ہے، جس کے زبان سے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ کے، اس کو کہتے ہو ملحد تھا، اس کو کافر اعظم، اس کو سیکولر، اس کو لادین کہتے ہو۔ اصل میں بیسیکلی وہ لادین نہیں، تم لادین ہو، تم سیکولر مائنڈ سیٹ ہو، تم اسلام کے نام پر یہاں پر بدماشیاں کر رہے ہو اور پاکستان کا پورا نظام 2 قومی نظریات کو بدل رہے ہو۔ پھر کہتے ہیں 2 قومی نظریہ کیا چیز ہے؟ یہ تو قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو نے قرآن پھر پڑھا ہی نہیں ہے۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ 2 قومی نظریہ بتائیں آپ۔ سورہ کافرون پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، توجہ چاہوں گا نوجوانوں، کیا پڑھتے ہو؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیجئے اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو۔ This is a 2 nation theory۔ بتاؤ نا مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ارے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم، تو کیسے ہو گیا کہ تم ایک قوم ہم ایک قوم؟ تم بتوں کی پوجا کرو ہم رب کی پوجا کریں۔ اللہ اکبر۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبئی میں 14 اگست 1942 کو اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا تھا نہیں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلیج اس قدر وسیع ہے کہ اسے کبھی پاٹا نہیں جا سکتا، آپ ان لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں جو ایک چھت کے نیچے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، الفاظ سنیں میرے قائد کے۔ آپ فرماتے ہیں کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یا مجھے یہ بات اس طرح کہنے دیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتا ہے، قائد کے الفاظ سنیں، ہندو گائے کی بولیے نا عبادت کرتا ہے جبکہ مسلمان اس کو کھانا چاہتا ہے، پھر مصالحت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ، یہ بنیاد تھی پاکستان کی کہ ہندو علیحدہ قوم اور پاکستان کے مسلمان جو بنانے جا رہے ہیں مسلم، یہ علیحدہ قوم۔ سورہ تغابن، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور کوئی مسلمان ہو گیا۔ ہو گئی باتیں کلیئر ہیں؟ اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ہے بھائی، سب کچھ پڑھنے کے بعد جب وہ بیان کریں کہ بھائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام کے پاس بچے گا کیا؟ تو کیا چیزیں تھیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ تھیں؟ آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، آپ دیکھیں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہید محراب منبر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ تھے، بڑے مجتہد تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ قائد اعظم جانتے تھے جب یہ اتنی بڑی بات کہی، وہ کیا جانتے تھے؟ ذرا سنیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، اللہ نے حق عمر کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اب میں حدیثوں کی طرف آ گیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ جانتے تھے نا قائد اعظم، جبھی تو اتنی بات بڑی کہہ رہے تھے۔ آگے چلیں، ہسٹری یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ
میرے آقا نے فرمایا لم ارا ابقریا، میں نے آج تک، حضور فرماتے میں نے آج تک ایسا ابقری شخص نہیں دیکھا. حضور فرماتے لم ارا ابقریا، میں نے اب آج تک ایسا ابقری شخص، جینیس انسان نہیں دیکھا جیسا اللہ نے حضرت عمر کو ڈھالا ہے. اسی لیے میرے آقا نے ان کو مانگا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے قدموں سے، اس کے ہاتھوں سے اسلام کی بڑی خدمات ہونے والی ہیں. کیا خدمات ہوئی جو اللہ نے ان سے لی ہیں؟ 10 سال اور چند ماہ کا جو خلافت کا عرصہ ہے، 10 سال چند ماہ کا جو خلافت کا عرصہ ہے، کیا کام کیے انہوں نے؟ ایسا انسان، ایسا جینیس انسان، ایسا عبقری انسان، ایسا ہمگیر انسان، اس کی کوالٹی یہ تھی کہ اللہ اور متعدد آیات قرآن کریم کی ایسی تھیں کہ حضرت عمر یہاں پہ کلام کرتے تھے اور اللہ رب العزت آسمان سے وہ قرآن بنا کر نازل فرما دیا کرتا تھا. اتنی رائے صاحب تھی آپ کی. توجہ چاہوں گا صاحبو، اتنی اسٹرانگ بنیادوں پر آپ کی تھنکنگ تھی، آپ کا پرسپشن اتنا زبردست تھا کہ جب آپ بیان کرتے تھے تو ایسا جو بات کرتے تھے رب کائنات قرآن بنا کر نازل فرما دیتا تھا. قرآن میں تقریباً 21 سے 22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر نے جیسا بیان فرمایا اللہ نے اس کی تائید میں قرآن نازل فرما دیا. ایسا جینیس انسان، قرآن جو اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عبقری تھے، جو جینیس تھے، تو آپ کو بہت سی اولیت حاصل تھی، بہت سے پہلو آپ کے جو کلام کرنے کا متقاضی ہے. ہمارے یہاں یقیناً ہمارے یہاں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ 3 روزہ پروگرام کیا جائے گا، لیکن اتنی بڑی شخصیت کے لیے تو ہمارے پاس کئی جمعے چاہیے جن کی شخصیت پر احاطہ کیا جائے. ہمارے مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف ایک جہت میں بیٹھے جاتے ہیں. میں یہاں پر رک کر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر اہل بیت کی تعظیم و تکریم و احترام سیکھنا ہے تو دربار فاروق اعظم میں جانا پڑے گا. ہم یہیں سے سکھائیں گے تمہیں، اپنے نوجوانوں کو بھی، اپنے نسلوں کو بھی، کہ دیکھو کہ فاروق اعظم نہ صرف عبقری تھے بلکہ نسبت مصطفیٰ کی بات آتی تھی تو سر جھکا دیا کرتے تھے. ادب سکھایا، احترام کرنا سکھایا. احادیث میں موجود ہے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. توجہ چاہوں گا ساتھیوں، کیا تھی وہ شخصیات کے اندر، وہ پہلو کیا تھا جو اولیت، جو سب سے پہلے آپ نے کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا.